اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں تو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے کریمہ کا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام جو اونٹنی پر سوار تھے تو اونٹنی جو ہے وہ بوجھ کی تاب نہ لاتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اکمال دین اور اتمام دین کا، اکمال دین اور اتمام نعمت کا ذکر فرمایا تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے یہ آیت سن کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جب کوئی شے کامل ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر نقصان بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آج دین جو کامل ہو گیا ہے اب لگتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے جانے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، فرمایا کہ آج کافر جو ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ وہ کافر جو چاہتے تھے کہ دین اسلام کو مٹا دیں گے، ہیں جی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے سالوں تک مکہ مکرمہ میں انہوں نے تکلیفیں دیں کہ یہ دین حق کا پیغام دینا چھوڑ دیں۔ کبھی جناب ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، انہیں جا کے کہتے ہیں کہ انہیں سمجھائیں یہ دعوت نہ دیں، انہیں ان سے پوچھیں اگر حاکم بننا چاہتے ہیں تو ہم حاکم بنا دیتے ہیں، انہیں کہیں کہ نعوذ باللہ انہیں اگر خواتین کے ساتھ شادی کرنے کا شوق ہے تو ہم وہ بھی کر دیتے ہیں۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے کہ بس صرف ایک کام کریں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، ہیں جی یہ جو الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں نا اس سے جو ہے نا ہمارے دلوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ جو پیشکشیں تھیں ساری سن کے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بات دنیا کی کر رہے ہیں بھی فلاں شے لے لیں فلاں لے لیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے مولا تیرا دین ویسے بیان کروں گا جیسے تو نے دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں دوسرے میں چاند لا کے رکھ دیں پھر بھی دین یوں ہی بیان کروں گا میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کافر مایوس ہو گئے، پہلے جناب زبانی کلامی ان کی بدتمیزیاں بڑھیں، پھر جناب وہ اپنے ہاتھوں سے بدتمیزی پہ اتر آئے، تکالیف دی گئیں۔ کریمہ آقا علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے تکلیفیں دیتے ہیں جی، آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی پشت مبارکہ پر اجڑی لا کے رکھ دی گئی ہیں۔ تو کریمہ آقا علیہ السلام کے گھر میں جب بھی کھانا بنتا آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں جی آقا علیہ السلام کے گھر میں جب بھی کھانا بنتا یہ گندگی اٹھا کے حضور کے گھر ہنڈیا میں ڈال دیتے، کتنے دنوں کے بعد جا کے کھانا بنتا دھواں اٹھتا دیکھتے ہنڈیا خراب کر دیتے تھے ہیں جی۔ اور کریمہ آقا علیہ السلام کے دروازے کے باہر آ کے مکہ مکرمہ میں ابو لہب جو ہے گندگی ڈال جاتا تھا روز۔ بتائیں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انہوں نے ہر طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے بھی اپنا لیے، وہ حرکتیں جو گندے سے گندہ بندہ بھی نہیں کرتا انہوں نے وہ بھی کر لی ہیں جی۔ پھر بھی حبیب کریم علیہ السلام نے دعوت حق کا کام نہیں چھوڑا، دعوت توحید دینی بند نہیں کی آقا علیہ السلام نے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی مکہ مکرمہ سے، اتنی تکالیف آئیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ یہاں سے جائیں گے تو دین کا کام رک جائے گا، دین کا پیغام آگے نہیں جائے گا۔ وہاں سے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ آئے ہیں جی، وہاں پھر اب یہاں سے ان کے جنگی معاملات شروع ہو گئے
ہیں جی، پہلا بدر کا ہوا، پھر احد کا ہوا، پھر اس طرح چلتے چلتے وہ کہاں سے کہاں جا بات پہنچی، ہیں جی، پھر یہ سارے مل کے آ کے حملہ آور ہو گئے مدینے پر، بے شک ہیں جی۔ کریم آقا علیہ السلام نے کچھ دن پہلے ہی بتا دیا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کو، ان قریب تم پر سارے مل کے حملہ کریں گے، سارے مل کے تم پہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وہ منظر بیان کیا جب صحابہ نے اتنے سارے لشکر دیکھے نا اکٹھے، اور یہ کل 3000 بندے ہیں، سارے لشکر، یعنی مشرک بھی اس میں ہیں، یہودی نصرانی خفیہ طور پر وہ بھی سارے اس میں شامل ہیں، پورے قبائل مشرکین کے سارے جمع ہو کے مدینے پہ ہمراہ آور ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا پھر ان کی دل کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، فرمایا کہ لما رأوا الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، جیسے صحابہ نے اتنے لشکر دیکھا نا، اتنی تلواروں کی چمک دیکھی، اتنا اسلحہ دیکھا، اتنی سواریاں دیکھی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے صحابہ نے جیسے انہیں دیکھا نا، صحابہ کا ایمان زیادہ ہو گیا، یعنی صحابہ کا ایمان بڑھ گیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا واہ واہ واہ، یہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، یہ تمہارے ساتھ ہونا ہے، ہمیں اس سے پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اگلا وعدہ بھی یاد ہے جو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب نے فرمایا ہے، فتح تمہاری ہی ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں جب خندق کھودی جا رہی تھی نا، آقا علیہ السلام کے غلام، کیونکہ یہ مشورہ دینے والے حضرت سلمان فارسی تھے کہ اتنے سارے جو لوگ جمع ہو کے آ رہے ہیں، آخر ان کے بچاؤ کا پورے مدینے کے گرد جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی خندق کھود دی گئی، ہیں جی، 10 بندوں جتنا کام جو ہے نا اکیلے حضرت سلمان نے کیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 بندوں جتنا کام، اور اتنا کام کر رہے تھے کہ ایک صحابی تھے، ان کی نظر ہی لگ گئی ان کو، حضرت ابو صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نظر لگ گئی ان کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے اب اسی وقت عرض کی کہ حضور کی بارگاہ میں کہ ان کی نظر لگ گئی ہے حضرت سلمان کو، اکیلا بندہ 10 بندوں جتنا کام کر رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت فرمایا ابو صعصع کو کہو وضو کرے، وضو والا سارا پانی جمع کر کے سلمان فارسی کو کہو کہ اس سے غسل کر لیں۔ جیسے نظر لگی نا، سلمان فارسی نیچے گر گئے، حضرت سلمان فارسی نیچے گر گئے، حضور کا فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہ یہ نظر جو ہے نا بندے کو غسل والے پھٹے پہ لے آتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے نظر۔ تو حضرت سلمان فارسی نیچے گر گئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وضو کر لیں، وضو، یہ نسخہ آپ بھی یاد کریں، ہم جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں نظریں اتارنے کے لیے، اس سے بچیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابو صعصع کو کہیں وضو کریں، ان کے وضو والا پانی سارا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غسل میں استعمال کر لیں۔ جیسے انہوں نے غسل کیا اسی وقت تندرست ہو گئے اور کام شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام خود آقا علیہ السلام مٹی اٹھا کے لا رہے ہیں، مٹی اٹھا کے لا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام بھی پڑھ رہے ہیں مولا یہ زندگی دنیا کی نہیں ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ جملہ تھا ایک جو آقا علیہ السلام بھی پڑھ رہے ہیں اور حضور کے صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہم لا عیش الا، فرمایا کہ مولا کوئی زندگی نہیں، یہ تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے، مزہ تو آخرت کی زندگی کا ہے، اور مٹی اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا چہرہ چٹا سفید چاندی کی طرح چمکتا تھا، کہتے ہیں کہ اتنی گرد اڑ رہی تھی کہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوا تھا، مجھے آقا علیہ السلام کا صرف پیٹ مبارکہ دکھائی دے رہا تھا، اتنی گرد تھی۔ ایسی گرد کے اندر آقا علیہ السلام کام کر رہے ہیں، بتائیں۔ کریم آقا علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں کہ کھوتے کھوتے ایک پتھر آ گئے، چٹان آئی بہت بڑی، کریم آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی گئی ہیں، وہ سلمان بھی اب پیچھے ہے ہیں جو 10 بندوں جتنا اکیلا کام کر رہا ہے، زور انہوں نے بھی لگایا، چٹان نہیں ٹوٹی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی حضور تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے پہلے ہی بار کدال مارا نا اسے جی اس کا 1/3 ٹوٹ گیا، 1/3 ٹوٹ گیا، اور اس میں سے جو چمک نکلی نا جی وہ جناب ملک شام کی طرف نکلی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے شام کو فتح عطا فرما دی ہے، شام رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا۔ پھر یمن کے بارے میں فرمایا حضور نے، ہیں جی، پھر اس طرح کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب وہیں کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام کدال سے مار رہے ہیں، اور بتائیں مار کدال سے رہے ہیں اور فتح کی خوشخبریاں کن ملکوں کی دے رہے ہیں حضور؟ ہیں جی، منافقوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا لو جی یہ کافر سنبھالے نہیں جاتے، باتیں جو ہے کیسر اور کسرا کو گرانے کی کر رہے ہیں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے وہ دن عطا فرمائے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ دیکھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو یقین تھا، اعتماد تھا حضور کی ذات پر، جو حضور نے فرمایا وہ ہو کر رہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں نا جب وہ آئے نا کسرا کے اموال آئے مدینے میں، کسرا کے اموال جب مدینہ میں آئے، کسرا کو فتح کیا حضور کے صحابہ نے، جب مال سارے مدینہ میں پہنچ گئے
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھے، سامان کی پڑتال کرنے لگے، سامان دیکھنے لگے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ حضور آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جب کسرا مارا جائے گا نا، اس کے کنگن جو ہے میرا غلام سراقہ پہنے گا، اور وہ بھی سونے کے ہوں گے۔ حضور کا فرمان ہے سونے کے کنگن ہوں گے، تو میں وہی دیکھ رہا ہوں، یہاں نہیں ہے۔ پورے سامان کو دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنگن نہیں ملے، کنگن نہیں ملے۔ تو اس لشکر کے جو امیر تھے نا وہ پیچھے تھے، وہ پیچھے سے وہ جناب کافی دیر کے بعد پہنچے، انہوں نے جناب کپڑے کے اندر لپیٹے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ کپڑے کے، یار امتی کو اپنے نبی پہ اعتماد کیسا ہے یار۔ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کنگن آئیں گے، تو وہ کنگن ڈھونڈ رہا ہوں میں۔ جب کسرا کا مال آ گیا، وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس کا ملک فتح ہو گیا، اسلامی حکومت، اسلامی جھنڈا وہاں لہرا گیا، تو پھر کنگن کیوں نہیں آئے؟ حضور نے فرمایا تھا حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے وہ آئے پیچھے سے، انہوں نے کپڑا تھا ایک پرانا، اس کے اندر لپیٹے ہوئے تھے، وہ لا کے دیے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ یعنی تیرے دل میں خیال نہیں آیا کہ اتنے قیمتی کنگن ہے دائیں بائیں کر جائے ہیں جی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ، وہ کہنے لگے حضور آپ جیسا حاکم بیٹھا ہو، نیچے کو بندہ چوری کر سکتا ہے جی؟ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ آقا علیہ السلام کی تربیت کا صدقہ ہے، ہاں یہ آقا علیہ السلام کے نلین پاک کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے دل میں یہ ڈر پیدا کیا ہے کہ وہ کوئی بھی شاید دائیں بائیں نہیں انہوں دیتے۔ جیسے سامان وہاں سے چلا تھا ویسے سارے کا سارا یہاں پہنچا۔ تو دیکھیے اعتماد کیسا تھا حضور کے غلام کو ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ فرمایا نا جی کہ حبیب پیارے کافر مایوس ہو گئے ہیں کہ آپ کے دین میں رد و بدل کر سکیں، آپ کے دین میں ملاوٹ کر سکیں، آپ کے دین کو دبا سکیں کہ کلی طور پر آپ کا دین ہی ختم ہو جائے، میں حبیب یہ نہیں کر سکیں گے جی۔ اگر آپ آج بھی دیکھیں نا، فیمنسٹوں کا جب زور تھا روس کے اندر، اس وقت نماز پڑھنے پہ پابندی تھی۔ جس بندے کو دیکھ لیتے نماز پڑھتے وہ اسے لٹکا دیتے تھے۔ کسی بندے کے گھر میں قرآن رکھنے پہ پابندی تھی، قرآن پڑھتا ہوا کسی کو دیکھتے تھے تو اسے جناب لٹکا دیتے تھے، مار دیتے تھے اسے۔ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہیں جی۔ پچھلے کچھ عرصے میں ایک عالم گیا یہاں سے پاکستان سے وہاں، تو جو علاقے مفتوح ہیں اب مسلمانوں کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں جا کے میں ان سے ملا تو انہوں نے ایک پوترا جو ہے نا پوتا وہ ملا کسی بابے کا۔ اس نے کہا کہ ہمارے دادا جی جو ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ زندگی ساری چھپ کے رہے نیچے، ان کے پاس ہدایت شریف بھی تھی اور قرآن شریف بھی تھا اور بھی کچھ کتابیں فقہ کی تھیں۔ کہتے ہیں کہ چھپ کے نیچے غاروں میں جا کر کے ہمیں حضور کا دین پڑھایا کرتے تھے۔ آج جو وہاں عالم موجود ہیں وہ ایسے ہی پڑھیں، کتاب رکھنے پہ جب قتل ہو بندے کا ہیں تو وہاں پڑھایا، پھر پڑھانا کیسے ممکن ہوگا؟ تو غاروں میں جا کر کے پھر رب تبارک و تعالیٰ دیے دین کے ایسے جلاتا ہے۔ پھر کافر مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہیں جی؟ وہی اکبر بادشاہ ملحد اکبر، اس نے پورے ہند کے اندر پابندی لگا دی تھی کہ پوری کتابوں کے اندر جہاں بھی بخاری شریف میں رسول اللہ کا نام لکھا ہوا نا، وہاں سے حضور کا نام مٹا کے اس اکبر کا نام ڈال دو۔ پتہ ہے اذان تک میں آقا علیہ السلام کے نام پہ پابندی ہے یار، ختنے پہ پابندی لگا دی ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ ایک مرد درویش کو کھڑا کرتا ہے جس کا نام مجدد الفسانی ہے جی۔ وہ جناب بندہ چٹائی پہ بیٹھ کے قال اللہ اور قال رسول اللہ پڑھنے والا بندہ تھا۔ 11 سال پورے جیل میں رہ کے مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل میں رہے 11 سال، اور جتنے بھی وہاں بندے چور چکے بیٹھے تھے یا بغیر کسی عذر کے پکڑے گئے تھے، ان سب کو حضرت مجدد نے اپنے ذہن کا بنا لیا۔ وہیں بیٹھے آپ نے سبق پڑھانے شروع کر دیے، وہیں پہ ہدایت پڑھائی جا رہی ہے تو وہیں پہ تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، وہیں پہ حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ جتنے بھی لوگ تھے جیل میں، ایک بندہ جیلر تک، وہ سارے کے سارے جناب آپ کے ہم خیال ہو گئے ہیں جی۔ پھر رب تبارک و تعالی نے جہانگیر کو کھڑا کیا، اسے ہدایت دی۔ پھر وہ جناب پابندیاں لگانے والے، دین پر شعائر اسلامیہ پر پابندیاں لگانے والے، وہ خود پابندیاں ہٹا بھی رہے ہیں اور خود دین کے دفاع میں بھی کھڑے ہو گئے ہیں جی۔ انہی کی برکت سے پھر انہی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے اورنگزیب عالمگیر جیسا بندہ عطا فرمایا، جس کو جناب ہمارے علماء جو ہیں مجدد اپنے دور کا فرماتے ہیں جی۔ پھر اسی طرح کر کے آپ ترکی میں دیکھ لیں، مصطفیٰ کمال پاشا آیا، اس نے جناب نعوذ باللہ من ذالک عربی رسم الخط پہ پابندی لگا دی۔ اس نے کہا قرآن پاک جو ہے عربی میں یہ بھی نہ ہو، اگر پڑھنا بھی ہے تم نے تو وہ بھی ترکی رسم الخط میں ہو۔ ترکی کا رسم الخط بھی تبدیل کر دیا اس نے، ترکی رسم الخط بھی ہمارے جیسا تھا جیسے اردو ہوتا ہے جی، اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی۔ پھر جناب اذانوں پہ پابندی ہو گئی، نمازوں پہ پابندی ہو گئی ہے جی۔ پھر پورے ترکی کے اندر ایک بندہ
ایک بندہ شیخ محمودی فندی وہ خود کہتے ہیں اس کے دور کے اندر اس کے بعد جو 30 سال پورے مسجد میں بیٹھا رہا ہوں، ایک بندہ نماز پڑھنے نہیں آیا۔ 30 سال پورے ایک بندہ بھی نماز پڑھنے نہیں آیا۔ کہتے ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے اپنے 2 بیٹے میرے حوالے کیے، اس نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین پڑھانا ہے میرے بیٹوں کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دارا بیدرب و دربن انگلیوں پہ پڑھائی انہیں۔ آقا علیہ السلام کا دین، شریعت، نحو، گرامر ساری جو ہے نا، صرف وغیرہ، کہتے ہیں میں نے انگلیوں پہ انہیں پڑھائی۔ جی آج ان کے جو 2 بیٹے تھے، اس بندے کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا جو مدرسے ہیں نا، ادارے ہیں، وہ 100 سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک بندے نے تو مجھے یہ بتایا کہ 300 سے زائد ادارے اکیلے اس کے استنبول کے اندر ہیں۔ بتائیں، 100 سے زیادہ کسی خاص علاقے میں بتائے ہوں گے، بہرحال اس کے اداروں کی تعداد سینکڑوں میں۔ تو پھر آج جو ہے نا وہ ترکی کے اندر کیسے مسلمان آپ کو دکھائی دیتے ہیں، کیسے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے سپاہی آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ جی تو یہ جتنی بھی رب تبارک و تعالیٰ نے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر مایوس ہو گئے، مایوس ہو کے بھی بندہ حرکتیں نہ چھوڑے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے دین رہنا ہی رہنا ہے، چاہے ایک بندہ ہی کیوں نہ رہے دین والا، دین رہنے اور قیامت تک رہنا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا اس بات سے بھی یہ مایوس ہو گئے کہ دین کو ختم کر سکیں، اس بات سے بھی مایوس ہو گئے کہ دین میں جو رد و بدل کر سکیں۔ آج بھی کفار میں اتنی بڑی بڑی جناب انہوں نے ادارے قائم کر رکھے ہیں، بڑے بڑے مستشرقین بٹھائے ہوئے ہیں جو دین کریم میں، دین متین میں جناب نعوذ باللہ من ذالک ہیر پھیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مرضی کر لیں، فرمایا حبیب پیارے کبھی دین حق کی اذان دینے کے لیے ابو حنیفہ کھڑا ہوگا، جی کبھی احمد بن حنبل کھڑے ہوں گے، کبھی امام مالک کھڑے ہوں گے، کبھی امام شافعی کھڑے ہوں گے، پھر کبھی مجدد الفسانی کھڑے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ اسی طرح کر کے قیامت تک بندے کھڑے کرتا رہے گا جو اس دین پاک کے اندر در آئی خرابیوں کو دور کر کے پھر سے نیا کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر مایوس ہوگا تمہارے دین سے، فلا تخشوہم واخشونی، فرمایا حبیب پیارے انہیں فرما دیں یہ ان سے نہ ڈریں، کافروں سے، یہ مجھ سے ڈریں، یہ مجھ سے ڈریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا یار فلانا ناراض ہو جائے گا دین بیان کرنے سے، رب نے فرمایا ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ہاں اس کی گرفت اتنی نہیں ہے کہ تمہیں پکڑ سکے، گرفت میری ہے، ہاں گرفت میری مضبوط ہے، ذو انتقام میں ہوں، عزیز ذو انتقام، یہ شان رکھنے والا میں ہوں، اور تمہارا کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، پہلے جو دین تھا نا کامل وہ بھی تھا، یہ نہیں کہ پہلے جو نبی دین لاتے رہے وہ ناقص تھا، نہ وہ دین کامل تھا اس وقت کے لیے، اس دور کے لیے، کیونکہ معاشرہ محدود تھا، معاشرہ محدود تھا۔ جب معاشرہ محدود تھا تو مسائل محدود تھے۔ آپ دیکھتے ہیں نا گھر میں بندے 2 ہوں تو مسائل کتنے ہوں گے؟ 2 بندے کتنے لڑ لیں گے؟ جب بندے بڑھیں گے لڑائیاں بڑھیں گی۔ آپ عموماً میں آپ کو ایک نفسیاتی بات بتاتا ہوں جو ہر ایک کے ساتھ تقریباً ہے، گھر میں جناب ایک باپ اور ماں ہیں، ان کے 4-5 بچے ہیں، ان کے گھر میں اتنی لڑائیاں نہیں ہوں گی، زیادہ سے زیادہ لڑائی کریں گے بھی صرف میاں بیوی آپس میں لڑ لیں گے، اپنا شوق پورا کر لیں گے لڑ کر، ہفتے میں 1-8 بار جب فارغ ہوں گے کام پہ نہیں جائیں گے اس دن لڑائی کر لیں گے، چلو اور تھوڑا وقت ہونا چاہیے، ایسے بھی یہ دماغ کی راہیں کھلتی ہیں اس سے بھی ہیں، تو یہ لڑ لیں گے۔ اچھا پھر جیسے جناب گھر میں بہو آئے گی تو پھر ان کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ان سے شروع ہو جائیں گی، پھر محاذ نیا کھل جائے گا۔ وہ جو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اب دونوں ایک دوسرے کے پیارے ہو گئے ہیں، دونوں مل کے دوسروں کو ادب سکھا رہے ہیں، وہ ان کا بھی کوئی ادب ہوتا ہے یا نہیں؟ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو اس طرح کر کے یہ تو بھائی جیسے جیسے لوگ بڑھیں گے پھر لڑائیاں بڑھیں گی، پھر 2 بھائی جو ہیں ان کی دونوں کی بیوی آ گئی تو پھر لڑائی مزید ترقی کر جائے گی، پھر آگے ان کے بچے ہو گئے، پھر بچوں کی وجہ سے لڑائیاں ہوں گی، تو پھر لڑائیاں چلتی جائیں گی۔ جیسے جیسے خاندان چھوٹا ہوگا لڑائیاں کم ہوں گی، خاندان بڑا ہوگا لڑائیاں بڑی ہوتی جائیں گی، محلہ بڑا ہوتا جائے گا لڑائیاں بڑی ہوتی جائیں گی، ملک بڑا ہوتا جائے گا لڑائیاں بڑی ہوتی جائیں گی، معاشرہ بڑھے گا لڑائی بڑھے گی۔ تو پہلے جو معاملات تھے معاشرہ محدود تھا تو ان کے مسائل بھی تھوڑے تھے، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟
ان کے مسائل بھی تھوڑے تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ویسے ویسے انہیں عطا فرمایا۔ آج جو ہے وہ معاشرہ کیا دنیا پھیل چکی ہے اتنی بڑی، مسائل اتنے زیادہ ہیں، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو دین تھے ان کے دینوں کے اندر لچک نہیں تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر لچک رکھی ہے۔ قیامت تک آنے والے جو بھی مسائل ہوں گے اسی دین سے حل ہوتے جائیں گے۔ ایسے اصول عطا فرمائے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کے اندر، رب نے ایسے اصول عطا فرمائے ہیں، پوری دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیدا ہونے والا ایسا نہیں ہے جس مسئلے کا حل قرآن مجید اور فرقان حمید میں دیے گئے اصول سے نہ ہو۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اسی امت کی پہلی صدی میں ہی ابو حنیفہ جیسا بندہ اٹھایا ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے لاکھ مسائل حل کیے اس وقت جو ممکنہ طور پر پیش آ سکتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان سے پوچھا جی ایک بندہ ہے وہ نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کیسے پڑھے؟ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کیسے پڑھے؟ تو وہ آقا علیہ السلام کے غلام فرمانے لگے وہ ایسا کہاں ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوا تو نہیں، ہو تو سکتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے فرمایا اوے جب ہوگا نا تب پوچھنے آنا۔ امام ابو حنیفہ پتہ کیا عرض کرنے لگے؟ انہوں نے کہا حضور ہم نا مسائل کا حل پہلے ڈھونڈ کے رکھتے ہیں، ایسا ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ قربان نہ جائے بندہ یار ابو حنیفہ کی فقاہت پر، جی وہ تو جہاز اب آیا ہے کہ بندہ نہ زمین پہ ہوتا ہے نہ آسمان پہ ہوتا ہے، وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، وہ نماز کیسے پڑھے؟ جی ابو حنیفہ کی سوچ کو دیکھیں، اس کی فکر کو دیکھیں، لاکھوں لاکھ مسائل ممکنہ طور پر جو پیش آ سکتے تھے آپ نے حل فرما دیے، اور ایسے مسائل آپ نے حل فرمائے۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں جو مسئلہ امام ابو حنیفہ کے مجلس سے ان کی درسگاہ سے حل نہیں نہ ہوا وہ ہمیشہ مشکل میں ہی رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خالق اور مالک نے ایسے اصول عطا فرما دیے کہ قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اس کے اصول کے تحت نکلتا جائے گا۔ تو یہ دین جو ہے نا اس طرح کر کے، اب ایک بات اور بھی دیکھیں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کو اور آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے ایک محل کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ختم نبوت کا مسئلہ یوں سمجھو، ایک پورا محل ہے بنا ہوا ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں یار بڑا بنا ہوا تو بہت اچھا ہے لیکن یہ جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جگہ جو خالی تھی نا وہ میں ہوں۔ یہ حضور ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے ایک حصی مثال کے ساتھ دیا، ایک عمارت کے ساتھ دکھا کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جگہ جو خالی تھی وہاں میں آیا ہوں تو وہ جگہ بھی پوری ہوگی۔ مطلب عمارت نبوت جو ہے وہ ختم نبوت کی اینٹ لگنے کے ساتھ پوری ہو چکی ہے، اب اس میں مزید اینٹ گھسیڑنے کی اجازت ہے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے ثابت ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے الیوم اکملت لکم فرما کے دین تمہارا کامل ہو گیا تمہارے لیے اب قیامت تک، اب تمہیں نئے کسی دین کی ضرورت ہے۔ ظاہری بات ہے نبی آئے گا تو وحی آئے گی، وحی آئے گی تو دین آئے گا، دین ہوگا تو شریعت ہوگی، سارا کچھ ہوگا۔ پھر الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا مطلب پھر کیا ہوا؟ تو اس آیت مبارکہ نے جہاں پر یہ بتا دیا کہ دین کے نام پر تم اپنی طرف سے بدعات بھی شروع نہ کرنا، وہاں پہ یہ بھی بتا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس جو میرے حبیب آئے ہیں نا یہ نبی آخر الزمان بن کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہ نعمت رب تعالیٰ نے فرمائی ہے اسلام کی صورت میں، یہ اسلام آیا نا، یہ شریعت آئی ہے، قرآن آیا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اس کی نعمت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے دین کو بطور اسلام کے پسند کر لیا ہے، اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کیا ہے۔ اب تمہارا دین جو ہے وہ کون سا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔ اس کے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی بندہ اس دین کے علاوہ کوئی اور دین کا سوچے گا بھی صحیح، رب نے ارشاد میں کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، اسے قبول کیا جائے گا تو وہی قبول کیا جائے گا جو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی مہر نبوت اور مہر ختم نبوت سے تمہارے پاس پہنچ رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں دوبارہ پھر انہی احکامات کی طرف عود ہو رہا ہے جو پہلے بیان ہوئے اسی آیت کے شروع میں کہ تم پر یہ جانور حرام کیے گئے ہیں۔ یہاں پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک استثنائی صورت بیان فرمائی کہ پچھلے سارے جانور حرام ہیں، ہاں فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، کوئی بندہ مجبور ہو جائے حلال اسے نہ ملے تو پھر وہ کیا کرے؟ دو شرطیں رکھی رب تبارک و تعالیٰ نے، ایک تو وہ گناہ کا ارادہ نہ ہو اس کا، اور دوسرا حد سے بڑھنے والا نہ ہو، لذت لینے کے لیے نہ کھائے،
حرام کی اجازت ہوئی ہے تو صرف اتنا کھائے جس سے جان بچ جائے، بس جس سے اس کی سانسیں چل سکیں، اتنا کھائے۔ یہ نہیں کہ بیٹھا ہے تو ایسے بیٹھ کے کھائے جیسے شادی پہ کھاتے ہیں اور آخری بار سمجھ کے نہ کھائے، صرف اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے بس۔ اور ولا عادن، اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للاسم، رب تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا ارادہ کرنے والا بھی نہ ہو۔ فإن اللہ غفور رحیم، ہاں جو پھر وہ مجبوری کے طور پر کھائے گا، کوئی تھوڑا بہت چلا بھی گیا اندر، رب تبارک زیادتی کرنے والا نہ ہو، نیت اور ارادہ نہ ہو اس کا، رب تبارک و تعالیٰ نے فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشنے والا مہربان ہے۔ ہیں جی، یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ حرام تو وہ تو چیز رب تعالیٰ نے حرام کی، اب ہم کھا رہے ہیں، رب تعالیٰ نے ارشاد میں یہ جو تم حرام کھا رہے ہو نا، یہ میری اجازت سے کھا رہے ہو، پھر بھی تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کہیں یہ نہ پکڑ ہو جائے، تو رب تعالیٰ نے فإن اللہ غفور الرحیم۔ یہ ذہن میں رہے، احکامات کے حوالے سے جو حکم نازل ہوا یہ سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعد کچھ آیتیں آئی ہیں جن کا تعلق واعظ اور نصیحت کے ساتھ تھا، ہیں جی، لیکن احکامات کے متعلق یہی آیت مبارکہ نازل ہوئی اور آخری نازل ہوئی۔ اس کے بعد کوئی حکم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا حلت اور حرمت کے حوالے سے۔ یہ ذہن میں رہے، اس آیت کریمہ کے نزول کے 81 دن بعد میرے آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہو گئے۔ 81 دن بعد آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔